امت نے پکارا ہے، رہے اسلام زندہ باد۔ اب اس کے بعد میں اختتامی کلمات اور آخری تقریر، ناصحانہ کلمات اور دعا کے لیے ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا محمد عتیق الرحمن صاحب اسعدی، سرپرست جمعیت علماء ضلع ورنگل، ناظم مدرسہ عربیہ ابو بکر صدیق ورنگل، حضرت والا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آج کی اس مجلس میں بیٹھنے کی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے محاسن جمیلہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نعت رفیع کے سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے موقع عنایت فرمائے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس موقع پر ہمارے ملک میں جو فضا خراب کی جا رہی ہے، سر دست جو واقعہ پیش آیا، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ناپاک دریدہ دہن نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے کہ جن الفاظ کو ہمارے کان سن نہیں سکتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق و شیدائی اور آپ کے چاہنے والوں کے سینے چھلنی ہو چکے ہیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے۔ یقیناً اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسا شخص چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو واجب القتل ہے، اور وہ عذاب کا شکار ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ اگر کوئی اس کے کافر ہونے میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس کے عذاب میں شک کرے تو وہ بھی عذاب والا ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس ناپاک دریدہ دہن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اور دنیا یہ دن دیکھتی کہ آقا کے چاہنے والے آقا کی محبت میں کتنا اپنے جذبات سے سرشار ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مغلوب ہو کر اپنی جان و مال کو قربان کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر چونکہ ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کے قوانین پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے، لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم عاجز و قاصر ہیں۔ کم از کم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی کثرت کریں کہ کثرت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف بھیجیں، کم از کم 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، اور دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم اپنے آقا کی اس شان کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ عاجز اور قاصر ہیں، کم از کم اتنا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ آقا کی شان اور بڑھی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام دنیا والوں کے سامنے اور زیادہ بلند اور عرفہ ہو۔ اور دوسرا یہ دعا کریں کہ جن لوگوں نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے اور کر رہے ہیں، یا تو اللہ پاک انہیں ہدایت دے یا اس زمین سے ان کو پاک و صاف کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے، ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں، ان کے ہاتھ و پیر شل ہو جائیں، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ ہو۔ ہم کم از کم ہمیں اس بات کا اہتمام تو کرنا چاہیے، ورنہ ہوتا تو یہ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، ہر دور میں ہم نے تقدیس رسالت کے لیے، ہر دور میں ہم نے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہر دور میں ہم نے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسو
ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس موقع پر ہم درود پاک کا اہتمام کرتے رہیں، جتنا جس کو وقت میسر ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق ہو۔